اب یہاں پہ وہ بندہ مومن کھڑا ہوتا ہے جو اصل میں فرعون کی قوم کا آدمی ہے. اس سے پہلے اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. اب تو یہ ایک بہت ڈیسائسو پوائنٹ آگے اللہ کے رسول کے خلاف ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب اس کی تقریر شروع ہوتی ہے. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اور کہا ایک ایمان والے بندے نے، من آل فرعون، یہ فرعون کی قوم کے صاحب تھے، یکتم ایمانہ، اس سے پہلے انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا. اتقتلون رجلا، اب وہ بولے، اور یہاں بولنے کا مطلب فرعون کے دربار میں بولنے کا مطلب اب وہ سٹرائپ اترے گی، ٹوپی بیلٹ نکلے گا، اب آپ کو ریٹائرڈ نہیں کیا جائے گا، پنشنیں نہیں ملیں گی، سہولتیں نہیں ملیں گی، بلکہ آپ سابق کہلا سکتے ہیں، میں سابق فلانا تھا. اب آپ وہ اپنے عہدے کا نام بھی نہیں لکھ سکتے، آپ کی ساری آپ کی سہولتیں چھین لی جائیں گی، بلکہ یہ کہ آپ کی جان ہی بچ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. لیکن اس نے یہ ساری چیز کی قربانی دے کے کھڑا ہے. اب سمجھ آئی دین کا تقاضا. اگلا دعوت کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آپ کو اللہ سے محبت ہے، آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، آپ اپنے عہدے بچا رہے ہو، آپ اپنی دنیا بچا رہے ہو، آپ اپنا کیریئر بچا رہے ہو، آپ اپنی تنخواہیں اور اپنی مراعات کے لیے جو ہے وہ اپنے اللہ کے حکم کو پر سے پوچھ ڈال رہے ہو. کون سا ایمان ہے؟ کون سی توحید ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے اور خدا سے نو امیدی؟ مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ تو اگر ایمان ہے تو اب کھڑے ہو، سچ بولو. اور حضور نے فرمایا گونگے شیطان نہ بنو. تو وہ اللہ والا اب کھڑا ہوا اس موقع پہ. اس نے کہا اتقتلون رجلا، تم ایک آدمی کو قتل کر رہے ہو، ان یقول ربی اللہ، اس جرم پر کہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے. اور ان میں سے اس نے تمہارے خلاف کیا کام کیا ہے؟ کون سی دہشت گردی کی ہے؟ صرف یہی کہا ہے میرا رب اللہ ہے، اس پر تم اسے قتل کر رہے ہو. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف. اس کا مطلب وہ سارے اللہ کو مانتے تھے. تمہارے رب کے کیوں نہ مانتے ہوتے؟ وہاں یوسف علیہ السلام جو ہے اتنا عرصہ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز رہ کر گئے، انہوں نے نہیں بتایا ہوگا ان کو. تو وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینات لے کر آیا ہے. اور کتنے پیارے انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا. وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن سوچو اگر وہ ہوا سچا، اب اس میں انڈرسٹوڈ ہے جیسا کہ وہ ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ مصیبت تمہیں آ کے رہے گی، بچو گے نہیں پھر اس عذاب سے، اس کا کوئی حصہ تمہیں آ کے رہے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے نکلنے والا ہو اور جھوٹا ہو. تو اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے گا اور اس کو راہ یاب نہیں کرے گا. اور اگر تم نے یہ کام کیا جھوٹ بول کے موسیٰ کے خلاف پراپیگنڈے کیے تو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. اسی لیے کہا نا یہ الکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، اور یہ سچائی ہے جو آپ کو منزل مراد تک لے کے جاتی ہے. یا قوم، اے میری قوم. وہ جو بھی درباری تھے، جو بھی وہاں پہ موجود تھے، پوری قوم تو نہیں تھی جو وہاں دربار میں موجود تھے، یہ کلوز سرکل جو ہے گروپ ہے جو وہاں پہ موجود. یا قوم، مشورہ ہو رہا تھا بڑے ہائی فائی لیول پہ. اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہارے پاس بادشاہی ہے، تمہارا اختیار ہے، مصر کے بادشاہ ہو تم. ظاہرین فی الارض، زمین کے اوپر ظاہر ہو یعنی غالب ہو، تمہارے آگے چڑیا جو ہے نا اوپر نہیں مار سکتی. فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، تو ہماری کون مدد کرے گا اگر ہم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا تو؟ اللہ ہی ہم سے خفا ہو گیا، پھر امریکہ ہمیں بچائے گا، چائنا بچائے گا؟ یہ آج کے اعتبار سے تو وہ اپنی قوم کو یہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ ہی کا عذاب آ گیا تو کون ہمیں بچائے گا؟ قال فرعون، اب یہ اس نے ایک ماحول، آپ سوچے نا کیا ماحول بنا ہوگا. لہذا اب فرعون نے انٹرپٹ کیا، اس نے مداخلت کی، اس نے گفتگو کے اندر جو ہے نا اپنا جو پاؤں اڑایا. فرعون نے کہا، اور اس کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ بندہ کتنا طاقتور تھا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کا انداز بڑا، یعنی وہ بہت لائٹ لے رہا تھا. اس آدمی کے مقابلے میں اس کا انداز دیکھیے، ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں یعنی میں تمہارے ساتھ اخلاص سے بات کر رہا ہوں، میری سمجھ یہی کہتی ہے کہ موسیٰ ہمارے لیے فتنہ پیدا کرے گا. ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد،
اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کر رہا ہوں مگر سمجھ کی رستے کی طرف، جو ایک اچھی پلاننگ تمہیں دے رہا ہوں، میری سمجھ میں یہ چیز بہتر ہے. یعنی وہ اس کو اس طرح ڈانٹ نہیں سکا، ٹوک نہیں سکا، اس سے اس کے عہدے کا اندازہ لگائیں. وقال الذی آمن، کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم، یا میری قوم، انی اخاف علیکم، مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے، میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں، مثل یوم الاحزاب، وہ جو پہلے گروہوں کے ساتھ ہو گیا نا ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. کون ہے وہ پہلے گروہ؟ مثل داب قوم نوح و عاد و سمود، جو کچھ ہوا قوم نوح کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ. اب اس سے تو سمجھ آ گئی نا وہ پوری تاریخ سے واقف تھے، واقف نہ ہوتے تو یہ باتیں وہ کیسے کہتا ان کے سامنے. والذین من بعدہم، جو کچھ ہوا ان کے بعد والوں کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، یہ ہمارے قرب و جوار میں ہی ہوا ہے، مصر کے آس پاس ہوا ہے، مجھے کچھ ایسا ہی اپنے ساتھ بھی ہونے کا ڈر ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. یعنی یہ ہماری والی حرکتیں انہوں نے کی تھی تو وہ مارے گئے. اور نوٹ کیجئے آج وہیں پہ ہم کھڑے ہیں، ملک بنایا اللہ کے نام پر اور کرپشن میں نام پیدا کیا، اور اب اللہ کے بالکل ہی باغی بن کے کھڑے ہو گئے، یو ٹرن لے کے کھڑے ہو گئے کہ کر لو جو کرنا ہے. تو ہمارا بھی سر پہ کھڑا ہے، اور لوگوں نے منصوبے بنائے ہوئے ہیں کہ جیسے اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہوا ایسے ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے. یہ آر ایس ایس کوئی معمولی چیز ہے؟ 100 سال تو ان کو کام کرتے ہوئے ہو گئے اور تسلسل سے کام کر رہے ہیں. یہ وہی مرٹا فورس ہے جس نے اورنگزیب کو چین نہیں لینے دیا تھا. اور ابھی 2 دن پہلے مجھے کسی نے بتایا 2005 کی ان کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے یہ پورا جو ہے نا ورک پلان چاک آؤٹ کیا تھا کہ کس طرح ہم نے پاکستان کو بالکل پیرالائز کر دینا ہے، اور پھر اس پاکستان کا خاتمہ کر کے اب ذرا ان کی گندی ذہنیت کا اندازہ لگائیے کہ ان کی عورتیں اٹھا کے لائیں گے دلہنیں بنا کر تاکہ ہماری نسل میں بھی کوئی سفید رنگ کے لوگ پیدا ہوں. یہ منصوبے ہیں اور ہم کن دندوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی تباہی کی نشانی ہے کہ یہ ہونا ہے، پھر اس کے لیے تیاری کریں. وَيَا قَوْمِ، اور ہے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے اس دن کا جب چیخ و پکار مچے گی، ہاؤ کار ہوگی، تمہاری پھونپھا ختم ہو جائے گی، چیخو گے اور چلاؤ گے. یوم تولون مدبرین، پیٹھ دکھاؤ گے، نہیں حفاظت کرو گے. ما لکم من اللہ من عاصم، اور اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی تمہارے تحفظ کو نہیں آئے گا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی رہنما نہیں مل سکتا.